آپ خود جانتے ہیں، اولاد والے ہیں، اولاد کی ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، یہاں تک کہ والدین کا حال ہوتا ہے لقمہ بیٹے یا بیٹی کے منہ میں ہوتا ہے، خوشی ماں باپ کو حاصل ہوتی ہے، پاؤں پہ بیٹا چل رہا ہوتا ہے، خوشی ماں باپ کو محسوس ہوتی ہے، کامیابی بیٹے کو ملتی ہے، خوشی ماں باپ کو محسوس ہوتی ہے، اسکول میں جا کر لکھنے کے قابل ہوتا ہے، خوشی ماں باپ کو حاصل ہوتی ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کی کامیابی پر ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور باپ وہ عظیم ہستی ہے جو ہمیشہ اپنے اولاد کو بھی اپنے سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی محرومیاں دیکھی ہیں، بڑی سختیاں دیکھی ہیں، بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، حالات کے پیش نظر۔ پہلے دور میں غربت تھی، وسائل نہیں تھے، جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جدت نہیں تھی، سادگی کا دور تھا، پورے کپڑے بھی میسر نہ تھے، کبھی عید پہ بنا لیا، سال کے بعد کوئی ایک آدھ جوڑا بنا لیا۔ یہ وہ حالات ہیں، کچے مکان ہوا کرتے تھے، بارشیں ہوتی تھی تو سارا پانی گھر کے اندر جمع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سارے گھر کے سبھی افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ دور اگرچہ غربت والا تھا، وسائل نہیں تھے، لیکن دل جڑے ہوئے تھے، محبتیں قائم تھیں، دل جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا۔ جب کوئی خوشی کا موقع آتا، دور سے سفر کر کے کسی کے گھر میں جانا ہوتا، وہ خوشخبری دینے کے لیے، اس خوشی کی اطلاع دینے کے لیے دور کا سفر کر کے آتے تھے، 2 3 دن اپنے رشتہ دار کے گھر ٹھہرتے تھے، تو ان کا خیال بھی رکھا جاتا تھا اور ان کی مہمان نوازی بھی کی جاتی تھی، پھر ان کو عزت و احترام سے دور کیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس دور میں غربت تھی، جدت نہیں تھی، لیکن دل جڑے ہوئے تھے۔ آج جدت بھی ہے، سہولیات موجود ہیں، ذرا خود اندازہ لگا لیجئے، زمیندار حضرات سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے زمیندارہ کرنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ سخت کڑکتی ہوئی دھوپ میں، تیز جلتی ہوئی دھوپ میں، جون جولائی کے موسم میں یہ کسان حضرات ہاتھ میں درانتی لے کر وہ اپنی فصلوں کو کاٹا کرتے تھے، اور پھر اس کو مخصوص ایک ڈرم کے اوپر یوں اس کو مار کر اس سے دانے نکالے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، پھر ان کے لیے تھریشر کا انتظام ہوا، پھر لوگ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ وہ بھی وقت گزر گیا، پھر اللہ نے بڑی بڑی مشینریاں عطا کی، پھر اللہ پاک نے کام کرنے والے دے دیے۔ اب وہ بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر خوشی کے ساتھ، بڑے آسانی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے۔ یہ تو پہلے دور کے اندر جدت نہیں تھی، سہولت نہیں تھی، مشقت تھی، دل جڑے ہوئے تھے۔ آج جدت بھی ہے، مشینری دور ہے، سب کچھ آسانی کے ساتھ آنن فانن ہو رہا ہے، لیکن دل ایک دوسرے سے بڑے دور ہو رہے ہیں۔ دلوں کے جوڑنے کی فکر کریں، دل جڑیں گے تو معاشرہ جڑے گا، دل ٹوٹیں گے، دل دور ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ آج افراتفری کی کیفیت ہے، بھائی بھائی سے ملنا گوارا نہیں کرتا، بیٹے کو وقت نہیں ملتا کہ اپنے ابو کو وقت دے، بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، چاہے جائے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ خیال رکھنا بھی اپنی بہادری سمجھتے کہ میں کرتا ہوں، اپنے باپ کا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے باپ کو اتنا دیتا ہوں مہینے کا، اور میں نے اسے کپڑے لا کر دیے، اسے جوتا دیا، اسے پرنا خرید کر دیا، رومال خرید کر دیا، میں نے فلاں کام کیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ اور ذرا اپنا بچپنا تو دیکھ، تیرا والد مشقت میں تھا، تکلیف میں تھا، غربت میں تھا، خود بھوکا رہ کر تجھے کھلاتا تھا، خود کپڑے پورے نہیں پہنتا تھا، تجھے پہناتا تھا، خود وہ بیمار تھا، تیری دوا دارو کا فکر کیا کرتا تھا۔ آج تو جب اس قابل ہوا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو کھلاتا ہوں، میں اپنے والد کو جوڑا دیتا ہوں۔ تو بہرحال بات کہاں